گوری اپنے لیے جنگل سے دانا لائی تھی۔ گوری کہتی ہے، آج تو بہت تھک گئی، آج تو گرمی میں بہت محنت کرنی پڑی، تب جا کر اتنا سا دانا ملا، اب گھر جا کر جلدی سے بناتی ہوں۔ تبھی وہاں گوری آ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، اے چڑیا، آج کیا لائی ہے؟ جنگل سے لگتا ہے بہت محنت کی ہے، اب چل جلدی سے یہ دانا مجھے دے دے۔ گورلی کہتی ہے، ارے میں اتنی محنت سے یہ دانا لے کر آئی ہوں، میں تمہیں دانا نہیں دوں گی، تم خود جا کر لے آؤ۔ گوری کہتی ہے، میں تم سے پوچھ نہیں رہی، بتا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر گوری اس کا دانا چھین کر اڑ جاتی ہے۔ وہیں مٹھو طوطا ایک امرود لیے بیٹھا تھا۔ مٹھو کہتا ہے، آج تو میری تو پارٹی ہو گئی، کتنا بڑھیا میٹھا امرود ملا ہے، میں تو توڑا توڑا کر کے کئی دن تک یہ کھاؤں گا، بڑا مزہ آئے گا مجھے۔ تبھی وہاں گوری آ جاتی ہے اور کہتی ہے، واہ طوطے، آج کا امرود تو دیکھنے میں ہی بڑا میٹھا لگ رہا ہے، یہ کھانے میں تو بہت مزہ آئے گا۔ یہ کہہ کر گوری اس کا امرود بھی لے کر بھاگ جاتی ہے۔ پھر گورلی طوطے کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے، میں نے دیکھا طوطے بھیا، کیسے یہ گوری آپ کا کھانا لے گئی، اس نے میرا بھی کھانا چرایا ہے، ہمیں مل کر اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ طوطا کہتا ہے، صحیح کہہ رہی ہو گورلی، ہمیں اکیلے اکیلے یہ چکمہ دے کر چلی جاتی ہے، ہم دونوں مل کر اس کو سبق سکھائیں گے۔ میرے پاس ڈنڈے رکھے ہیں، چلو ایک ڈنڈا تم لو اور ایک ڈنڈا میں لیتا ہوں، اور گوری کے گھر چل کر اس کا علاج کرتے ہیں۔ پھر دونوں اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور گوری کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، مار ڈالا، مجھے تو میرے پنکھ بھی توڑ دیے، اب تو ان سے بچ کر رہنا پڑے گا۔ نیلو اور کاکو اور ہیرو ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ کاکو اور ہیرو دوست تھے۔ کاکو کہتا ہے، دیکھو ہیرو، آج یہ نیلو بھی اسکول آیا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ اب اسکول آنے لگے ہیں، اب اس کے پاس تو ہمارے جیسا اچھا بیگ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں اتنے غریب لوگ اسکول ہی کیوں آتے ہیں۔ نیلو کہتا ہے، کاکو، غریب اور امیر دونوں ہوتے تو انسان ہی ہیں، لیکن امیر غریب ہونے سے کسی کی پڑھائی کی ضرورت کم نہیں ہو جاتی، پڑھائی تو سب کے لیے ضروری ہے۔ کاکو کہتا ہے، اوے نیلو چپ بیٹھ، میں تجھ سے بات نہیں کر رہا ہوں، آیا بڑا گیان دینے والا، اپنا گیان اپنے ہی پاس رکھ، سمجھے؟ پھر نیلو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ہیرو کاکو سے کہتا ہے، کاکو، مانا کہ میں تمہارا دوست ہوں، لیکن میں تمہارے برے کام میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، غریبوں کا مذاق اڑانا اچھی بات نہیں ہے۔ کاکو کہتا ہے، ارے تو بھی شروع ہو گیا، تجھے بھی زیادہ گیان ہے کیا؟ تو چپ کر، تو میرا دوست ہے اسی لیے چھوڑ رہا ہوں، ورنہ میں تمہارا بھرتا بنا دیتا۔ ہیرو کہتا ہے، کاکو، تم صحیح نہیں کر رہے ہو، تم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے، تمہیں اگر مجھ سے دوستی رکھنی ہے تو تمہیں نیلو سے معافی مانگنی پڑے گی۔ کاکو کہتا ہے، مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو، اس چڑیا سے تو میرا جوتا بھی معافی نہ مانگے۔ اتنا کہہ کر کاکو چلا جاتا ہے۔ اگلے دن کاکو دیکھتا ہے ہیرو اور نیلو ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ اب کاکو اکیلا ہو چکا تھا، کاکو سے کوئی بات نہیں کرتا۔ کاکو ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، ارے یہ کیسی مصیبت ہے، اب تو مجھ سے کوئی بول بھی نہیں رہا، اگر میں ایسے اکیلا ہی رہا تو پاگل ہو جاؤں گا، مجھے اس سے معافی مانگنی ہی پڑے گی۔ کاکو ان دونوں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کاکو کہتا ہے، ہیرو، تم صحیح کہہ رہے تھے، غریبوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، میں نیلو سے بھی معافی مانگتا ہوں، نیلو مجھے معاف کر دو، اب ایسا نہیں کروں گا۔ ہیرو کہتا ہے، ٹھیک ہے، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، لیکن اب ایسا کسی کے ساتھ مت کرنا،
غریبوں کا مذاق اڑانا اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ گولڈی اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے 2 انڈے دیے تھے۔ اس کا پتی جیک کہتا ہے، مجھے لگتا ہے اب ہمارے انڈوں میں سے بچے نکلنے والے ہیں۔ تمہیں انڈوں پر بیٹھے ہوئے پورے 18 دن ہو چکے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پورے 18 دن ہو چکے ہیں۔ اب جلدی ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اچھا آپ یہ بتائیے، ہمارے بچوں میں آپ کو بیٹا پسند ہے یا بیٹی؟ جیک کہتا ہے، مجھے دونوں پسند ہیں، پر بیٹی زیادہ پسند ہے۔ اے اوپر والے، مجھے بیٹی ہی دینا۔ گولڈی کہتی ہے، مجھے بھی دونوں ہی پسند ہیں، پر مجھے بھی بیٹی ہی چاہیے۔ پھر جیک کہتا ہے، اچھا سنو، میں جنگل جا رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے دانا بھی تو لانا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، اچھے سے جائیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جب لوٹ کر آؤ تو ہمارے بچے انڈوں سے نکل چکے ہوں۔ پھر جیک چلا جاتا ہے۔ وہیں کچھ گھنٹوں بعد ہی گولڈی کے دونوں بچے انڈوں سے نکل آتے ہیں۔ ان میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، میرے پیارے بچے، کتنے خوبصورت بچے ہیں میرے۔ تبھی گولڈی کا بیٹا کہتا ہے، ماں، مجھے پاپا نہیں دکھائی دے رہے۔ انڈے کے اندر تو میں ان کی آواز روز سنتا تھا۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا تمہارے پاپا آ ہی رہے ہوں گے، وہ تم دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جائیں گے۔ تبھی ان کے گھر پر ایک میزائل آ کر گر جاتی ہے اور گولڈی اور اس کے بچے وہیں مر جاتے ہیں۔ جب جیک واپس آتا ہے تو وہ اپنا ٹوٹا ہوا گھر اور اس کے اندر اس کے مرے ہوئے گھر والوں کو دیکھ کر روتا ہی رہ جاتا ہے۔ دوستو، اب ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں، یہ تو ہم آپ روز خبروں میں دیکھتے ہیں، پر یہ کتنی دردناک چیز ہے یہ صرف ان کو ہی پتہ ہے۔ گولڈی چڑیا اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، اب جلد ہی ہمارے انڈے میں سے بچے نکل آئیں گے۔ مجھے بیٹی بہت پسند ہے، اسی لیے مجھے تو بیٹی ہی چاہیے۔ اس کا پتی جیک کہتا ہے، اچھا، مجھے بھی بیٹی ہی چاہیے۔ میں ابھی جنگل جاتا ہوں اور اپنے بچوں کے لیے دانا لاتا ہوں۔ جیک چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد انڈے میں سے بچے نکل آتا ہے۔ گولڈی اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، اے اوپر والے، یہ میرے بچے کو کیا ہوا؟ میرا بچہ تو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تبھی جیک آ جاتا ہے اور کہتا ہے، ارے یہ ہمارے بچے کو کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی؟ چلو اس کو اسپتال لے کر چلتے ہیں۔ پھر دونوں اس کو اسپتال لے کر چلے جاتے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، ڈاکٹر صاحب، دیکھو میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، یہ دیکھ کیوں نہیں رہا؟ ہریا ڈاکٹر کہتا ہے، یہ تمہارا بیٹا تو اندھا ہے، یہ ایسے نہیں دیکھ پائے گا، اس کا تمہیں آپریشن کرانا پڑے گا۔ پھر وہ دونوں اپنے بیٹے کو گھر لے آتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے کی بہت کمی تھی۔ جیک کہتا ہے، ہمارے بچے کی آنکھیں نہیں ہیں، اب ہم کیا ہی کر سکتے ہیں، ہمارے بیٹے کی کوئی زندگی نہیں ہے، اب اسے ہمیں جنگل میں چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ گولڈی کہتی ہے، نہیں، میرے بیٹے کو کہیں نہیں چھوڑنا، میں اس کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گی۔ پھر جب ایک دن گولڈی کہیں گئی ہوتی ہے تو جیک اپنے بیٹے کو لے کر ایک پیڑ کے نیچے چھوڑ آتا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے اوپر کالو اور گوری کی نظر پڑتی ہے۔ گوری کہتی ہے، دیکھو کالو، اس بیچارے بچے کو سنسان جنگل میں کون چھوڑ گیا ہے؟ اسے تو یہاں جنگلی جانور کھا جائیں گے، ہم اس کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، ویسے بھی ہمارے بچے نہیں ہیں۔ پھر وہ اسے اپنے گھر لے آتے ہیں اور اس کا علاج کرواتے ہیں۔ اور ایک دن بچہ گوری کے ساتھ گھوم رہا تھا، تبھی اسے جیک دیکھ لیتا ہے اور پہچان جاتا ہے۔ جیک کہتا ہے، میرے بیٹے کو کہاں لے کر گھوم رہی ہے گوری؟ یہ میرا بیٹا ہے، مجھے میرا بیٹا واپس دو۔ گوری کہتی ہے، بھاگ جا یہاں سے چڑیا، تو نے تو اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑ آیا تھا، اب یہ میرا بیٹا ہے، اسے میں نہیں دوں گی۔ پھر بیٹے کو لے کر چلی جاتی ہے۔
اس کا بیٹا گوری سے پوچھتا ہے، ماں آپ نے مجھے گود لیا ہے، مجھے اپنی دوسری ماں سے ایک بار ملنا ہے، کیا آپ مجھے ان سے ملاؤ گی؟ گوری ہاں کہہ دیتی ہے اور گولڈی کو بلا دیتی ہے۔ گولڈی اس کو رو رو کر پوری بات بتاتی ہے، کیسے جیک اسے چھوڑ آیا تھا۔ پھر بیٹا کہتا ہے، ماں اب آپ بھی میرے ساتھ ہی رہنا، اب میں اپنے دونوں ماؤں کے ساتھ ہی رہوں گا۔ گولڈی اور گوری دونوں دوست تھے، دونوں ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ گھر گولڈی کا تھا۔ گولڈی کہتی ہے، گوری تم آج کل بہت کم کام کر رہی ہو، سارا کام مجھے ہی کرنا پڑ رہا ہے، میں بھی تھک جاتی ہوں، مجھے بھی آرام کرنا پڑتا ہے۔ گوری کہتی ہے، گولڈی کئی دنوں سے مجھے بخار آ رہا ہے، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کیونکہ میں نے سوچا تم فالتو میں ہی پریشان ہو جاؤ گی، جبھی تو میں کام نہیں کر پا رہی ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، گوری ایسے نہیں چلے گا، میں تمہاری چالاکیوں کو جانتی ہوں، تم بہت ہی چالاک ہو، کام نہ کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتی ہو، چلو اب جلدی کام پہ لگ جاؤ۔ گوری کہتی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے گولڈی، میں آج کام نہیں کر پاؤں گی۔ گولڈی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ گوری سے کہتی ہے، میں اب تجھے اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتی ہوں، چل اب میرے گھر سے جلدی نکل، ورنہ میں تجھے دھکے مار کر یہاں سے نکال دوں گی۔ گولڈی گوری کو گھر سے بھگا دیتی ہے۔ گوری بیچاری ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میرے تو یہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں رہتے، اب میں کیا کروں گی؟ تبھی آواز آتی ہے، کیوں رو رہی ہو، میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں کیا؟ گوری ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے، کون ہے، کس نے آواز دی مجھے؟ تبھی وہاں جادوئی انڈے کا گھر آ جاتا ہے اور کہتا ہے، ڈرو نہیں، میں جادوئی انڈے کا گھر ہوں، میں راہگیروں کی مدد کرتا ہوں، میں نے سنا تمہارے پاس گھر نہیں ہے، تم اب میرے اندر رہ سکتی ہو۔ پھر گوری اس گھر میں رہنے لگتی ہے۔ ایک دن گولڈی چڑیا اس کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے، مجھے معاف کر دو گوری، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے اس دن تمہیں غصے میں گھر سے نکال دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو۔ گوری اسے معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے، کوئی نہیں، ویسے بھی تم نے میری مدد اس وقت کی تھی جب میرے پاس کچھ نہیں تھا اور تم نے مجھے اپنے گھر پر رکھا تھا، اب تم میرے ساتھ اس گھر میں رہ سکتی ہو۔ لوسی طوطی نے انڈا دیا ہوا تھا۔ لوسی کہتی ہے، کتنا پیارا، کتنا سفید انڈا ہے، مجھے لگتا ہے میرا بچہ بہت ہیلدی ہوگا، اب مجھے اپنے بچے کے نکلنے کا انتظار ہے، بس میں اپنے بچے کے لیے کھانا لانا تو بھول ہی گئی، اب کھانا کہاں سے لوں؟ یاد آیا، میرے پڑوس میں میری سہیلی گولڈی ہے نا، اسی سے دانا لے آتی ہوں۔ لوسی گولڈی کے گھر چلی جاتی ہے۔ لوسی کے نکلتے ہی گوری کوی وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، واہ واہ، کتنا سفید انڈا ہے، اسے پینے میں تو مزہ ہی آ جائے گا۔ یہ طوطی بھی کتنی بے وقوف ہے، اپنا انڈا کھلے میں ہی چھوڑ گئی۔ پھر گوری اس کا انڈا پی جاتی ہے۔ وہیں لوسی گولڈی سے کہتی ہے، گولڈی بہن، مجھے تم سے کام ہے، میرے انڈے میں سے بچہ نکلنے والا ہے، اسی لیے میں سارا دن انڈے پر ہی بیٹھی رہتی ہوں، اب جب بچے کے نکلنے کا ٹائم آیا تو میرے پاس دانا ہی نہیں بچا، مجھے تھوڑا سا دانا دے دو۔ گولڈی کہتی ہے، کوئی بات نہیں بہن، یہ لو دانا، اپنے بیٹے کو اچھے سے کھلانا۔ پھر لوسی دانا لے کر آ جاتی ہے تو ٹوٹا ہوا انڈا دیکھ کر رونے لگتی ہے۔ پھر وہ واپس گولڈی کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، بہن ابھی تو تم دانا لے کر گئی تھی، اتنی جلدی آ گئی۔ لوسی کہتی ہے، بہن کہ میرا تو انڈا نہیں رہا،
نہ جانے کس ظالم پچی نے میرا انڈا کھا لیا۔ گولڈی کہتی ہے تم رو مت لوسی، ہم اس ظالم سے بدلہ لیں گے۔ اب ہم تمہارے گھونسلے میں نکلی انڈا رکھ دیتے ہیں، ہم دوسری جگہ چھپ کر دیکھیں گے، پھر وہ ظالم پچی آئے گا تو ہم اسے مار مار کر اپنا بدلہ لے لیں گے۔ پھر وہ لوگ انڈا رکھ کر چھپ جاتی ہیں۔ گوری انڈا دیکھ کر پھر آ جاتی ہے اور کہتی ہے ارے یہ طوطی نے اتنی جلدی ایک اور انڈا کیسے دے دیا؟ چلو کوئی بات نہیں، یہ انڈا بھی میرے ہی پیٹ میں جائے گا۔ تبھی گولڈی اور لوسی اس پر حملہ کر دیتی ہیں اور اس کو بہت مارتی ہیں۔ گوری جیسے تیسے بچ کر اپنے گھر پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے ارے میں مر گئی، یہ چڑیا تو بہت چالاک ہو گئی ہے، میرا مار مار کر برا حال کر دیا ہے۔ اب میں کبھی کسی کے انڈے نہیں پیوں گی، ورنہ یہ تو مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ گولڈی ہمیشہ کی طرح اپنے کھیت پر کام کر رہی تھی، تبھی وہاں چالاک طوطا آ جاتا ہے اور کہتا ہے گولڈی تم کیا کر رہی ہو؟ دن بھر اپنے کھیت پہ ہی رہتی ہو، کبھی آرام بھی کر لیا کرو۔ گولڈی کہتی ہے ارے نہیں ہریا بھائی، انسان کو محنت کے بنا آج تک کچھ نہیں ملا ہے جو اب مجھے ملے گا۔ محنت نہیں کروں گی تو کھیت میں فصل کیسے ہوگی؟ ہریا کہتا ہے گولڈی تم میری بات سمجھی نہیں، میں تو تمہاری محنت کم کروانے آیا تھا، کیونکہ تم تھک جاتی ہوگی محنت کر کر کر۔ میں نے سنا ہے کل سے ہی بارش شروع ہو جائے گی، تو پانی اپنے کھیت پر مت ڈالو، تمہارے کھیت میں تو بارش ہوتے ہی خود کھیت میں پانی لگ جائے گا۔ گولڈی کہتی ہے مجھے تو نہیں لگ رہا ہریا کہ اب بارش ہوگی، بارش کا موسم تو کب کا جا چکا، اب سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے۔ اب تم جاؤ، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ ہریا چلا جاتا ہے اور گوری کے کھیت میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے سنا ہے گوری تم آج کل بہت محنت کر رہی ہو اپنے کھیت پر۔ گوری کہتی ہے محنت کرنا کون چاہتا ہے، مجبوراً کرنی پڑتی ہے، کھیت میں پانی لگانے میں تو سب سے زیادہ محنت لگتی ہے۔ ہریا کہتا ہے اب تمہیں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گوری، میں نے سنا ہے کل سے بارش شروع ہونے والی ہے، تم اپنے کھیت فالتو میں ہی محنت مت کرو، جب بارش ہوگی تو تمہارے کھیت میں خود بخود پانی لگ ہی جائے گا۔ گوری کہتی ہے ارے واہ ہریا، کتنا اچھا آئیڈیا دیا ہے تم نے، اب تو مجھے محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ گوری ہریا کی بات مان لیتی ہے۔ وہی ایک مہینے بعد گولڈی کے کھیت میں ہری ہری فصل تیار ہو گئی تھی۔ گولڈی کہتی ہے اچھا ہوا میں نے ہریا کی بات نہیں مانی اور اپنی محنت کرتی رہی، اگر اس کی بات مانتی تو آج یہ فصل نہ ہوتی۔ وہیں گوری کی تو فصل ہی نہیں نکلی تھی۔ گوری کہتی ہے کاش میں نے اس طوطے کی بات نہ مانی ہوتی تو آج میری بھی فصل ہوتی۔ بڑے لوگ صحیح ہی کہتے ہیں، ہر کسی کی ہر بات نہیں ماننی چاہیے۔ نینی طوطی اپنے سوتیلے بیٹے ہریا کے ساتھ رہتی تھی، وہ سارا کام اپنے بیٹے سے ہی کرواتی اور خود آرام کرتی رہتی۔ لوسی ہریا سے کہتی ہے تم آج کل بہت کام چور ہو گئے ہو، کام چھوڑ کر بھاگ جاتے ہو، چلو جلدی سے برتن دھو جو تم نے آج دھوئے نہیں ہیں۔ ہریا کہتا ہے لیکن ماں مجھے بخار ہو گیا ہے، موسم بدل گیا ہے، اب صبح شام ٹھنڈک ہونے لگی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بعد میں دھو دوں گا۔ لوسی کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہے تم تو بالکل کام کے نہیں ہو، دن بدن آلسی ہوتے جا رہے ہو، جاؤ جلدی سے دھو ورنہ میں تمہیں گھر سے باہر نکال دوں گی۔ ہریا کہتا ہے میں بعد میں دھو دوں گا، جیسے ہی میری طبیعت ٹھیک ہوگی میں دھو دوں گا اور سارا کام بھی کر دوں گا۔ لوسی کو اور غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے گھر سے بھگا دیتی ہے۔ بیچارہ ہریا اپنے آم کے پیڑ کے نیچے آ جاتا ہے
اور وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر ایک آم کا گھر تھا۔ ہریا کہتا ہے، ارے میں نے یہ گھر تو پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ کب یہاں آ گیا؟ تبھی آواز آتی ہے، میں آم کا جادوئی گھر ہوں، میں معصوم لوگوں کی مدد کرتا ہوں، میں جانتا ہوں تم پریشان ہو، اسی لیے تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو۔ ہریا کہتا ہے، شکریہ دوست، تم نے میرا اس وقت میں ساتھ دیا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ پھر ہریا وہاں رہنے لگتا ہے۔ ایک دن لوسی اسے ڈھونڈتی ہوئی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ لوسی کہتی ہے، بیٹا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، جب سے تم گئے ہو سارا کام میں نے خود کیا، تب مجھے پتہ چلا تم کتنی محنت کرتے تھے، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ ہریا کہتا ہے، چلو دیر آئے درست آئے، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ میری ماں ہو، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتا، اب آپ میرے ساتھ اسی گھر پر رہو۔ لوسی طوطی آج نیا پرس لائی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ لوسی ہریا سے کہتی ہے، دیکھو دیکھو کتنا پیارا پرس ہے میرا، تم نے کبھی ایسا پرس دیکھا ہے کیا؟ اتنا پیارا پرس میں نے کبھی نہیں لیا، اب میں یہ سب کو دکھاؤں گی، میرا بس چلے تو سارے جانور کو دکھاؤں۔ ہریا کہتا ہے، زیادہ خوش مت ہو لوسی، اتنا بھی ایکسائٹیڈ ہونا اچھی بات نہیں ہے، یہ پرس تم نے لیا ہے، سب دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوسی کہتی ہے، ارے تم کیا جانو نئی چیز سب کو دکھانے کی خوشی، یہ خوشی تو صرف مجھے ہی معلوم ہے۔ یہ کہہ کر لوسی گوری کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ارے باپ رے، اتنا پیارا پرس کہاں سے لیا لوسی، یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ لوسی کہتی ہے، میرا بہت ڈھونڈنے کے بعد یہ پرس مجھے ملا ہے، شہر کی بہت بڑی دکان سے لائی ہوں۔ گوری کہتی ہے، پھر تو یہ پرس بہت مہنگا بھی ہوگا۔ لوسی کہتی ہے، ہاں بہن، پورے 80,000 کا پرس ہے، اس میں تمہارا گھر جائے گا۔ گوری بہت لالچی تھی، اس نے اس کا پرس چرانے کی ٹھان لی۔ لوسی کہتی ہے، اچھا میں اب گولڈی کے گھر جا رہی ہوں، اس کو بھی تو یہ پرس دکھانا ہے۔ پھر لوسی ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے یہ گولڈی کا گھر تو بہت دور ہے، میں تو تھک گئی، چلو کچھ دیر بیٹھ لوں، پھر گولڈی کے گھر جاتی ہوں۔ تبھی پیچھے سے گولڈی اس کا پرس چرا کر بھاگ جاتی ہے۔ لوسی کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ رونے لگتی ہے۔ لوسی گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، کیوں رو رہی ہو بہن، کیا ہوا؟ لوسی کہتی ہے، میں تمہارے گھر تمہیں اپنا نیا پرس دکھانے لا رہی تھی، تبھی میرا پرس کسی نے چوری کر لیا۔ گولڈی کہتی ہے، اچھا یہ تو بہت بری بات ہے، اچھا یہ بتاؤ تم نے مجھ سے پہلے اس پرس کے بارے میں اور کس کو بتایا تھا؟ لوسی کہتی ہے، میں نے تم سے پہلے کسی اور کو نہیں بتایا، بس گوری کو بتایا تھا۔ گولڈی سمجھ جاتی ہے اور کہتی ہے، یہ گوری کبھی نہیں سدھرے گی، ضرور اسی نے چرایا ہوگا۔ لوسی کہتی ہے، لیکن تمہیں کیسے پتہ اسی نے چرایا ہے، تم تو وہاں تھی بھی نہیں۔ گولڈی کہتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، اب تم بس میرے ساتھ گوری کے گھر چلو، پھر دکھاتی ہوں۔ وہ دونوں گوری کے گھر پہنچ جاتی ہیں۔ گوری پرس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ گوری کہتی ہے، ارے تم لوگ یہاں کیا کر رہی ہو، میں نے تو نہیں بلایا تم لوگوں کو۔ لوسی کہتی ہے، تمہارے بلانے سے نہیں بلکہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں، تم کبھی نہیں سدھرو گی۔ چڑیا سچ ہی کہتی ہے، ابھی تمہیں چوری کا سبق دیتی ہوں۔ پھر دونوں مل کر گوری کو بہت مارتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، ارے رے، یہ تو بہت مارتی ہیں، اس چڑیا نے تو میرا جینا ہی حرام کر دیا، جہاں چوری کرتی ہوں وہیں پکڑ لیتی ہے، میرا تو پر بھی ٹوٹ گیا، اب میں چوری کبھی نہیں کروں گی۔
गोल्डी चिड़िया अपने पति जैक के साथ रहती थी। उसका पति निकम्मा था और वो कोई काम नहीं करता था। वो सारा दिन दारू ही पीता रहता। गोल्डी कहती है, जैक तुम इतना मत पिया करो, तुम बाहर जाकर थोड़ा काम कर लिया करो। जैक कहता है, तुम आजकल ज़्यादा ही बोल रही हो, तुम ज़्यादा मत बोला करो समझी, अपने काम से काम रखा करो। गोल्डी कहती है, मैं आपके भले के लिए ही बोल रही हूँ, इतना मत पिया करो वरना बीमार पड़ जाओगे। जैक को गुस्सा आ जाता है और कहता है, तुम नहीं मानोगी, चल मेरे घर से जल्दी निकल। फिर जैक गोल्डी को घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी गोल्डी एक गुलाब के बगीचे में आकर रोने लगती है। गोल्डी कहती है, अब मैं कहाँ रहूँगी, कहाँ जाऊँगी, मेरे तो कोई घर वाले भी नहीं हैं। गोल्डी रो ही रही होती है, तभी एक जादुई गुलाब का घर वहाँ आ जाता है। गोल्डी कहती है, ये गुलाब का घर अभी तक तो यहाँ नहीं था, ये कोई जादू वादू तो नहीं है ना। गुलाब का घर कहता है, तुमने सही पहचाना गोल्डी, मैं गुलाब का जादुई घर हूँ। मैंने सुना तुम क्यों रो रही हो, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे अंदर रह सकती हो। गोल्डी सो जाती है और उस घर में रहने लगती है। वहीं जैक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो गोल्डी के गुलाब के घर में आ जाता है। जैक कहता है, मुझे माफ़ कर दो गोल्डी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। गोल्डी कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था पर तुम नहीं माने, पर मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और आज के बाद तुम कभी नहीं पीना। जैक सुधर जाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। गौरी अपने बेटे नीलू के साथ किराए के घर पर रहती थी। उसके पति का मरने के बाद उसको पैसों की बहुत दिक्कत होती थी। गौरी नीलू से कहती है, नीलू बेटा तुम परेशान मत होना, हमारे पास पैसे ज़रूर ना हो पर हमारी ऊपर वाले मदद ज़रूर करेगा। नीलू कहता है, हाँ माँ, पर अभी जो मकान मालिक कालू आने वाला है उसका किराया हम कैसे देंगे। तभी वहाँ कालू आ जाता है। कालू कहता है, बहुत दिन से किराया नहीं लेने आ पा रहा था, आज टाइम मिला है, चल चिड़िया अब मेरी किराया निकाल जल्दी से। गोल्डी कहती है, कालू भाई मैं आपको किराया दे दूँगी, आप परेशान मत हो, जैसे ही मेरे पास पैसे हो जाएंगे मैं आपको दे दूँगी। कालू कहता है, ज़्यादा बातें मत बना, जल्दी से मेरा किराया निकाल वरना मैं तुझे इस घर से अभी निकाल दूँगा। गोल्डी कहती है, बस कुछ दिन में ही मैं आपका किराया दे दूँगी, पर हमें घर से मत निकालें, मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगी। कालू ने उसकी एक न सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर नीलू गोल्डी को अपने साथ केले के बाग में ले गया। गोल्डी कहती है, ये मुझे कहाँ ले आए हो बेटा, ये किसका केले का बाग है। नीलू कहता है, माँ मैं आपसे छुपकर रोज़ यहाँ आ जाता था और मैंने ये केले के पेड़ लगाए हैं और मैं इन्हीं की ही देखभाल करता हूँ। गोल्डी कहती है, बेटा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, पर लगता है तुमने बहुत मेहनत की है इस जगह पर हमें यहाँ से निकलना चाहिए और रात में रुकने के लिए किसी घर को ढूंढना चाहिए। तभी वहाँ पर एक जादुई केले का घर आ जाता है। दोनों डर जाते हैं। तभी आवाज़ आती है, मैं जादुई केले का घर हूँ, मेरी देखभाल नीलू ने बहुत अच्छे से की है, इसीलिए मैं तुम्हें ये जादुई घर रहने के लिए देता हूँ। इस घर में तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। गोल्डी कहती है, शुक्रिया जादुई केले के पेड़ और शुक्रिया नीलू, तुमने इस बाग की इतनी अच्छे से देखभाल की। गोल्डी और जैक पति पत्नी थे। वो लोग एक पुराने घर में रहते थे। जैक कालू के खेत में काम करता था।
کالو کہتا ہے، اے جیک، جلدی جلدی کام کر، تو بڑا آلسی ہو گیا ہے، بہت ہی دھیرے دھیرے کام کرتا ہے، چل اب جلدی سے ہاتھ چلا۔ جیک کہتا ہے، کالو مالک، میں کام تو کر رہا ہوں، اب وہاں آرام سے بیٹھ جائیے۔ کالو کہتا ہے، مجھ سے زبان لڑاتا ہے، تیری اتنی ہمت، تیرا تو گیم بجانا پڑے گا۔ پھر کالو جیک کو پیٹنے لگتا ہے۔ جب شام کو جیک گھر لوٹتا ہے تو گولڈی اس سے کہتی ہے، ارے جیک، آپ کے پنکھ میں کیا ہوا؟ آپ کو زخم کیسے لگے؟ جیک کہتا ہے، ارے کچھ نہیں، رہنے دو، مجھے بھوک لگی ہے، تم کھانا دے دو۔ گولڈی کہتی ہے، نہیں جیک، مجھے پہلے یہ بتاؤ، یہ تمہارے چوٹ کیسے لگی؟ پھر جیک گولڈی کو ساری بات بتاتا ہے، کیسے اس کو کالو نے مارا۔ پھر ایک دن کالو راستے میں جھاڑیوں پر پھنس جاتا ہے، تبھی وہاں سے گولڈی نکل رہی تھی۔ گولڈی سوچتی ہے، ارے یہ تو وہی کالو ہے جس نے میرے پتی کو مارا تھا، یہ تو بہت بیکار پنچھی ہے، میں اس کو نہیں بچاؤں گی۔ پھر سوچنے کے بعد گولڈی کہتی ہے، ارے یہ بھلے ہی غلط ہو، پر میں تو غلط نہیں ہوں، میں کسی کو مرتا ہوا نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر گولڈی کالو کو بچا لیتی ہے۔ کالو کہتا ہے، شکریہ گولڈی، تم نے میری جان بچائی، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ گولڈی کہتی ہے، کچھ نہیں، میں جانتی ہوں تم بہت برے ہو، تم جیک کو مارتے ہو، تم میرے لیے کیا ہی کر سکتے ہو؟ کالو کہتا ہے، معاف کر دو گولڈی، مجھے نہیں پتا تھا جیک تمہارا پتی ہے، میں اب جیک سے معافی مانگ لوں گا، اور میں تمہیں میری جان بچانے کے بدلے میں اپنا کھیت دیتا ہوں۔